نحمداللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت معزز محترم عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبیٰ، خادمان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس کے پاک گھر میں نماز جمعہ کی حاضری کی عظیم سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس پاک نورانی ذکر، ماحول اور قرآن مجید کے نور کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن، دنیا، قبر اور آخرت کا نور عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان واقعہ معراج کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی تو اس کے ایک دو جز کی بات ہی مکمل نہیں ہو پائی تو مہینہ مکمل ہو گیا، لیکن یہ مہینے، یہ سال، صبح قیامت تک یہ تذکرے جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ۔ اہل محبت ہمیشہ محبت سے یہ تذکرے کرتے رہیں گے، اور اہل محبت بڑی محبت سے یہ تذکرے سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دعا فرمائیں آج گلا ساتھ دے دے، سرکار کے ذکر کی برکت سے شفا ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج میں مختلف عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، تو یہ وہ نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر براق کے ذریعے، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا۔ انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام پیچھے حاضر ہیں نماز اقصیٰ میں، اس کا بھی ذکر ہو چکا الحمدللہ۔ تو اس کے بعد پھر جب آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا تو وہی انبیاء علیہ السلام جو نماز اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں پیچھے حاضر ہیں، انہی میں سے بعض انبیاء علیہ السلام آسمانوں پر بھی پہلے موجود ہیں استقبال کے لیے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو ظاہر فرمانے کے لیے اس طرح یہ ترتیب دیا۔ وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی شانوں کو بڑی شان سے بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیلات کھول کھول کے بیان فرما دی ہیں۔ تو ساتویں آسمان پر جب پہنچے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور حال حوال ہو رہے ہیں، اور پھر جو کلام وہ چاہا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء علیہ السلام نے آپس میں فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور جس آسمان پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، اس آسمان کے تمام فرشتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی وہ لذت اور نعمت میسر آتی۔ وہ اس آسمان کی بھی معراج ہوتی اور اس آسمان کے تمام فرشتوں کی بھی معراج ہوتی۔ پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک ہر آسمان کے فرشتے جتنے بھی ہوتے وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے اور دیدار کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ ہر آسمان والے فرشتوں کی معراج تھی۔
پھر سدرۃ المنتہا پر آ کر جب جبرائیل علیہ السلام رک گئے، تفصیلات تو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، سب کو اس پر اتفاق ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کیا کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اب آپ ہی جائیں گے، اس سے آگے اگر جبرائیل جائے گا تو اس کے پر جل جائیں گے۔ تو وہ وہاں سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور پھر وہاں سے چلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لباس بشری کے ساتھ۔ نورانی مخلوق کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر رک گیا وہاں پر، نور پیچھے رہ گیا اور لباس بشری میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنے تنہا پھر آگے چلے۔ یہاں سے سفر معراج شروع ہوتا ہے، جو سفر معراج آسمانی اور اس کے بعد جو عروج وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے جب چلے تو پھر پوچھا کیوں نہیں جبرائیل تو آگے چلتا میرے ساتھ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے اتنے پردے ہیں کہ میں ان کی تاب نہیں لا سکتا، میں اگر چونٹی کے قدم کے برابر بھی قدم بڑھاؤں گا آگے چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، جبرائیل جل جائے گا، وہ کیا انوار و تجلیات ہوں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ اتنے حجابات میں جب نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی محبت سے یہاں بھی ہدیہ تبریک پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، انوار و تجلیات کے لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ اللہ اکبر۔ ذرا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق کی پرواز تو دیکھیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ یعنی ان لاکھوں پردوں کے اندر ایک ایک پردے میں لاکھوں جلوے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے، جس پردے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا بترجہ اتم فیض ان کو نصیب ہو جاتا، انہیں عطا فرما دیتا اللہ تعالیٰ۔ پھر جب لاکھوں پردوں میں سے گزر گئے نبی پاک علیہ السلام اور پھر اس مقام پر پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر جب وہاں پہنچے کوئی نہیں ہے وہاں پر، جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے، انبیاء علیہ السلام پیچھے رہ گئے، لباس بشری پیچھے رہ گئے سارے، اور نورانی مخلوق بھی سارے پیچھے رہ گئے۔ وہاں صرف تھا تو دو، اللہ کی ذات اور مصطفیٰ اور خدا صلی اللہ تعالی وسلم عز و جل، اللہ تعالیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر قرآن مجید سورہ نجم فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، آیت نمبر 10 سورہ نجم کی، اور فرمایا کہ پھر وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ اب وہی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، کبھی میکائیل علیہ السلام بھی آتے، لیکن اکثریتی طور پر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی انبیاء علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام بھی وہی لاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اب یہاں جبرائیل علیہ السلام نہیں، جبرائیل علیہ السلام تو رہ گئے بہت پیچھے سدرہ پر۔ کتنا مقام ہے کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، اس کی میئرمنٹ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کتنا فاصلہ پیچھے رہ گئے، بس وہ پیچھے رہ گئے، بس وہ پیچھے رہ گئے جبرائیل علیہ السلام، اور حضور آگے نکل گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر قاب قوسین کی بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، لیکن او ادنا کے بارے میں کون بتائے کہ او ادنا، کہ اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قریب کر لیا، یہ کون بتائے؟ پھر اس کے بعد جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جو باتیں ہوئیں، پہلے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آتی، بغیر جبرائیل علیہ السلام کے بھی القاء ہو جاتا، حجاب میں القاء ہوتا، پردے ہوتے بظاہر، اور جتنی وحی کی اقسام ہیں ان کے ذریعے وحی ہوتی، لیکن آج بلا حجاب
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی زیارت فرما رہے ہیں۔ وہ کس طرح دیکھا ہم نہیں بتا سکتے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کس طرح کروایا ہم نہیں بتا سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لئے جس طرح پسند فرمایا، جس طرح چاہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کروا دیا۔ اب یہاں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ہما شما کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس کی ایک مثال قرآن مجید سے ہی، سورہ الاعراف آیت نمبر ہے 143، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدہ پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، تو کلام اللہ تعالیٰ کا کس طرح کا ہوگا؟ ہم آپس میں کلام کرتے ہیں تو ہماری آواز ہوتی ہے، ہم آواز سنتے ہیں، کسی کی آواز موٹی، کسی کی باریک، کسی کی بہت باریک، ہماری آواز ہوتی ہے۔ آواز بھی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کی آواز بھی بلا صوت ہے، بغیر آواز کے وہ کلام فرماتا ہے، بغیر آواز کے وہ کلام فرماتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ پسند فرماتا ہے، وہ سنوا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ کلیم اللہ ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو اللہ نے ان سے کلام فرمایا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے ان سے کلام فرمایا، تو وہ کلام بھی موسیٰ علیہ السلام جانے یا اللہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کلام فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیسا سماعت فرمایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی لذت، حلاوت کو محسوس کیا، تو سینہ میں ایک جوش اٹھا کہ مولا تیرا کلام اتنا حسین ہے تو کتنا حسین ہوگا۔ کلام کی لذت نے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو لذت اور کلام کا جو شرف اور عزت موسیٰ علیہ السلام کو لذت محسوس ہوئی، تو عرض کر بیٹھے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی ارنی انظر الیک، کہ عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، اپنا دیدار کرا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولو العزم رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، صاحب شریعت رسول ہیں اس موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے عرض کی مولا اپنا دیدار تو کروا، تو آگے سے جواب آیا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب لن ترانی، کہ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے۔ پورا تا جو ہے نا، یہ حروف عتین میں سے ہے، یہ مضارع کا صیغہ جس سے مخاطب کیا جاتا ہے، کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے، فرمایا اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، یہ بات کا تو جواب مل گیا، تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات مکمل فرمانے کے بعد، یہ جواب عطا فرمانے کے بعد ایک اور چیز بیان فرمائی آگے، وہ محبت والی بات ہے، کیونکہ آگے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، تو اللہ کو اپنے پیاروں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور ہوں بھی نبی اور رسول، اور موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت۔ جواب تو دے دیا کہ موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن آگے ایک شرط لگا دی، فرمایا ولیکن، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فرمایا کہ ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پھر ضرور عنقریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ مطلب یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں نا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا ہے کہ مجھے دیکھ سکتا ہے کوئی، ہر کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بھی، فرمایا مجھے دیکھے گا کوئی، جس کو میں دکھانا چاہوں گا بلا کر، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کے مقام پر بلا کر خود دکھاؤں گا، بے حجاب دکھاؤں گا، لیکن موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مقام ہے،
بڑی عظیم شخصیت ہیں، بڑے اولو العزم رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شانیں ہیں، ہم ان شانوں کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہ بارگاہ عزدی میں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ان سے کلام فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے فرما دیا کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا ہاں اگر تو اس پہاڑ کی طرف دیکھے اور میں اپنی تجلی اس کے اوپر ڈالوں اور یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ایک ان کا سٹیٹس بتا دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ہوگا جسے اللہ دکھا رہا ہے، جسے اللہ نے دکھانا ہے اور اللہ نے دکھایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا اگر یہ پہاڑ رہا، شرط آ گئی نا ساتھ ایک، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو بھی عنقریب دیکھ لے گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر یہ ہوتی بات تو فرما دیتے، بات ختم ہو جاتی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، پھر یہ پہاڑ پر تجلی کرنے کی، اور فرمایا فَسَوْفَ تَرَانِی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو اے موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ لے گا، پھر یہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہی نہ کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہوتا، ناممکن ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہی نہ۔ جب فرما دیا تھا لن ترانی کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا یہاں یہ بھی آ سکتا تھا لن ارایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، مجھے ہرگز کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہاں پر یہ جواب آ جاتا۔ پھر یہ پہاڑ پر تجلی اور اگر یہ قائم رہا اور اگر یہ قائم رہا تو پھر موسیٰ تو بھی دیکھ لے گا علیہ السلام۔ پھر یہ شرط نہ ہوتی، یہ شرط بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، مسجد اقصیٰ میں جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے پہنچے وہاں پر، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پہلے کہا کہ جب یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے، تو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں۔ اگر مقتدی کی تمنا یہ ہے کہ یا اللہ دیدار عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا دے پہاڑ قائم رہا تو تو بھی دیکھ لے گا، لیکن جن کو دکھانا تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں مجھے یا اللہ دکھا اپنا دیدار، اپنا جلوہ کرا، انہوں نے تو تمنا ہی نہیں کی، انہوں نے گزارش ہی نہیں کی۔ یہاں پر گزارش رسول اللہ نے نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا کہ اے جبرائیل جا میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب سے جا کر کہے کہ تیرا رب تیرے دید کا مشتاق ہے، تیری ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شام مصطفیٰ، زندہ باد، جشن معراج مصطفیٰ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی، جعلہ دکا، تو وہ تجلی برداشت نہیں کر سکا، پاش پاش ہو گیا، وہ پہاڑ پاش پاش ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو، اس صفاتی تجلی کا عکس جو تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر پائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی کا عکس جو پہاڑ پر پڑا تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی پڑا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو بے حجاب دیکھ لیتا آنکھیں اس کی ضائع ہو جاتی۔ اس تجلی کا عکس جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر آ چکا تھا، اب وہ چہرہ اس طرح اتنا حسین اور اتنا منور ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب چہرے پر حجاب رکھتے، نقاب رکھتے، کہ کوئی بے نقاب بے حجاب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں سلامت نہ رہتی۔ تفصیلات اس کی بڑی بے شمار علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا بڑا تھوڑا ہے تو جہاں توجہ میں نے آپ کی طرف لے کے جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جلوہ بے حجاب دکھا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنا محال ہے، اس کا جواب بھی آ گیا کہ اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ شرط نہ لگاتا، صاف فرما دیتا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ پہاڑ والی شرط نہ آتی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کی شرط نہ آتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تحمل اپنا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی برداشت، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی شان اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہر فرمائی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ یہ معاملہ، تو لوگ کہتے ہیں جی جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے لہذا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے تو کہہ دیا لن ترانی، کوئی نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا گیا، رسول پاک علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا دیدار الہی کا جو انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور مشرق سے مغرب تک ان کے 600 پر جو تھے وہ مشرق سے مغرب جو چھا گئے، اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت میں ظاہر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کو ہی دیکھنا ہوتا اتنا طویل سفر کر کے، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً کی یہ شان بیان کر کے اگر جبرائیل علیہ السلام کو ہی دکھانا مقصود ہوتا تو سورہ نجم میں جو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ کس مقام پر فرمایا؟ وہاں تو جبرائیل علیہ السلام تھے ہی نہیں، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے وحی فرمائی اپنے بندے پر۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا مقصود ہوتا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے وحی فرمائی اپنے بندے پر۔ معاذ اللہ، کیا جبرائیل علیہ السلام نے وحی فرمائی اپنے بندے یعنی رسول اللہ پر؟ تو اس کا تو مطلب ہی بڑی دور نکل جاتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے اس بندے پر۔ کون سے بندے پر؟ جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فأوحیٰ الی عبدہ، یہ وہی عبدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شان کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، پہلے مسجد اقصیٰ، پھر پہلے آسمان، پھر 7ویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، پھر عرش سے بھی آگے، اور پھر لامکان میں جب بلا لیا پھر اس بندے پر وحی فرمائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کو دکھانا مقصود ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہیں جو سفر معراج شروع ہوا تو براق کی سواری، جو براق تھی نبی پاک علیہ السلام کی سواری، اس کی لگام تھامنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام کے در کے دربان کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا تو جو لذت انہیں یہاں نصیب ہوتی سدرہ پہ وہ نصیب نہ ہوتی۔ سدرہ کے جو نشیں ہیں، سدرہ نشیں، وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھتے تو جو لذت یہاں نصیب ہوتی وہ کہیں اور نصیب نہ ہوتی۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں؟ تقریباً 6,666، تقریباً 6,666۔ اگر جبرائیل علیہ السلام ایک ایک آیت لے کر تشریف لاتے، ایک ایک آیت لے کر حاضر ہوتے تو کتنی مرتبہ آتے؟ 6,666 مرتبہ آتے۔ لیکن علماء کتنا فرما رہے ہیں؟ 24,000 مرتبہ۔ تو یہ 6,666 آیات قرآن مکمل ہو جاتا، پھر یہ باقی 24,000، باقی 3 گنا جو تشریف لائے حاضر ہوئے وہ کس لیے؟ اور یہاں پر ساری آیتیں ایک ایک آیت کر کے نازل نہیں ہوئی، کبھی کبھی مکمل صورت بھی نازل ہوئی ہے، ایک سے زیادہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں، کبھی 10 آیات، کبھی 20 آیات، کبھی زیادہ آیات، کبھی پوری صورت۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا ٹوٹل جمع کیا جائے کہ وہی لے کر آئے تو 1,500 بن جائے گا۔ 1,500 مرتبہ آتے جبرائیل علیہ السلام، لیکن یہاں کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر لذت محسوس کرے مقام سدرہ چھوڑ کر، تو پھر کیا لذت ہوگی۔ اور پھر اگر یہ غلام ہیں اور رسول اللہ کے امتی ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ،
فرمایا مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میں. تو جبرائیل علیہ السلام بھی امتی ہیں، مخلوق ہیں، بے شک نورانی مخلوق کے سردار ہیں مخلوق، اور رسول اللہ کے امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. اگر اسی خادم کو دکھانا مقصود ہوتا تو کیا یہ رسول اللہ کی معراج یہ ہے؟ کیا یہ معراج بنتی ہے کہ اپنے خادم کو سدرۃ المنتہا یا وہاں پر جا کر دکھایا جاتا؟ یہ رسول اللہ کی معراج؟ ارے وہ معراج تو جبرائیل علیہ السلام کی تھی. جب جبرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی اصلی صورت نہیں دکھاؤں آج، تاکہ میری بھی معراج ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں جب ظاہر ہوئے تو یہ رسول اللہ کی معراج نہیں ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کی معراج ہے کہ وہ شان والے رسول جن کو مجھے کسی نے آج تک نہیں دیکھا، آج مجھے مصطفیٰ نے دیکھا. آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہوں کی خیرات مجھے نصیب ہوئی ہے کہ میرے پورے وجود کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نگاہ مبارک کی خیرات عطا فرمائی. یہ تو جبرائیل علیہ السلام کی معراج ہو گئی. برادران اسلام، اب آخری 2-4 منٹ میں اللہ کرے بات نقطہ مکمل ہو جائے. نمازیں کتنی فرض ہوئی پھر اوپر؟ 50 نمازیں فرض ہوئیں. کتنی؟ 50 نمازیں. ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ 5. اللہ کرے 5 ہی پڑھ لیں. 5 پابندی سے باجماعت نمازوں مسجدوں میں آگے پڑھیں. اللہ کرے اس کی توفیق نصیب ہو جائے. اگلے بیانات انشاءاللہ نماز پر ہی ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. اللہ نے صحت و سلامتی اور زندگی رکھی تو، کیونکہ یہ تحفہ معراج ہے. یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک علیہ السلام کو اپنی قربت خاص میں بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا. اور کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 50 نمازیں جب فرض ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر کون ملے؟ جی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، کیا تحفہ لے کر آئے؟ فرمایا 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زیادہ ہیں، تھوڑی کم کروا لیجئے، تھوڑا کم کروا لیجئے، مشکل ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے کر گئے. پھر واپس آئے. عرض کیا یا رسول اللہ کتنی ہوئی؟ فرمایا 45. عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہیں، واپس تشریف لے کر جائیے اور کم کروا لیجئے. اب یہ جو 9 مرتبہ 45 نمازیں 5 کر کے کم ہوئیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب کہہ رہے نا واپس تشریف لے جائیے اور مزید کم کروا لیجئے، تو یہ نمازیں کس نے عطا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ واپس موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں واپس تشریف لے جائیے، تو کس کے پاس تشریف لے جائیے؟ کس کے پاس تشریف لے جائیے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مزید کم کر دے، میری امت پر مزید نرمی فرما دے، مزید رعایت فرما دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 مرتبہ رسول اللہ گئے، اللہ تعالیٰ نے بلایا جب، اور 9 مرتبہ گئے اپنی امت کی محبت میں. 9 مرتبہ اپنی امت کی محبت میں چلے گئے کہ میری امت. اور کس کی وجہ سے راستے میں کس کو کھڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد کی کہ 50 سے 5 کروا دی. بار بار عرض کرتے رہے ہماری موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی. اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بظاہر فوت ہوئے تقریباً 2500 سال ہو چکے تھے. کتنا عرصہ؟ تقریباً 2500 سال موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہو چکا تھا. اب ان لوگوں کو ذرا فکر لینی چاہیے، اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے کہ واقعہ معراج کیا کیا سمجھا رہا ہے کہ وہ جن کو فوت ہوئے 2500 سال ہو چکے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو مر گیا وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے،